ان الذی یکذب علی یبنی لہ بیت فی النار۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا، ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی بھی بات منسوب کرنے سے قبل خوب تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا واقعی یہ بات حضور نے فرمائی ہے یا حضور نے نہیں فرمائی۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو 4 حدیثیں میں نے بیان کی تھیں کہ جو ہمارے اندر مشہور ہیں مگر وہ حدیثیں نہیں ہیں۔ آج 48 حدیثیں میرے سامنے ہیں۔ وقت کی قلت ہے، میں اختصار کے ساتھ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ حدیث مبارکہ سننے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کل کلام بول سکتے ہیں، سامنے والے کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو تو بات کر رہا ہے یہ حدیث نہیں ہے، تو ویسے بیان کر دے مگر حدیث کہہ کے بیان نہ کر۔ پہلی روایت جو آپ بہت زیادہ آپ نے سنا ہے، بہت سارے قوالوں نے، نعت خوانوں نے بیان کی ہے کہ ایک بڑھیا تھی، جب مکہ کے اندر بہت زیادہ اسلام پھیلنے لگا اور لوگ مسلمان ہونے لگے، جو حضور کو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیتا تھا، تو ایک بڑھیا تھی، وہ بڑھیا نے اپنا سامان باندھا اور گٹھڑی باندھ کے وہ ایک رستے پہ بیٹھی تھی، کوئی اس کو گٹھڑی اٹھا کے لے جانے والا نہیں تھا، تو وہاں سے حضور گزرے۔ حضور نے پوچھا، حضور کی عادت تھی دوسروں کی مدد کروا دینا، ہیلپ کروانا۔ حضور نے پوچھا بڑھیا، اس نے کہا کہ جی یہ میرا سامان ہے، یہ تھوڑا دور تک میں نے جانا ہے، تو کوئی اٹھانے والا نہیں۔ تو آپ نے وہ گٹھڑی اپنے سر پہ رکھی اور بڑھیا آگے آگے چل پڑی، حضور پیچھے پیچھے تھے۔ جس مقام پہ اس نے پہنچنا تھا پہنچ کے تو آپ نے وہ سامان رکھا، بڑھیا نے بٹھا لیا۔ اس نے کہا کہ میری مدد کی ہے، تجھے ایک نصیحت کرتی ہوں، یاد رکھنا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں بتا۔ بڑھیا کہنے لگی کہ وہ مکہ کے اندر ایک جادوگر آیا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ میں اس کے ڈر سے بھاگ کے جا رہی ہوں کہ کہیں میری نظر نہ پڑ جائے، تو میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کبھی بھی بھول کے بھی اس کو نہیں دیکھنا، اس کی مجلس میں نہیں جانا۔ حضور مسکرائے، تو جب اٹھنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ وہ مدد تو کر گیا ہے تو کوئی نام بھی تو بتا، کون ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ بڑھیا جس سے تو بھاگ کے جا رہی ہے نا، کہ میں کہیں اس کو دیکھ کے اسی کی نہ ہو جاؤں، میں وہی محمد ہوں، وہی محمد ہوں میں۔ اب یہ نعت خوان اشعار کے اندر، نظم کے اندر یہ بیان ہوئی ہے، بہت سارے قوالوں نے بھی بیان کی ہے، مگر یہ روایت نہیں ہے۔ یہ روایت جی کتب حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے۔ دوسری روایت جو پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے شاید اشارتاً عرض کی تھی، ہماری نصاب کی کتابوں کے اندر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزرتے تھے اور بڑھیا اوپر سے کچرا پھینکتی تھی۔ تو ایک دن اس نے کچرا نہیں پھینکا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ بڑھیا جو ہمارے اوپر کچرا پھینکا کرتی تھی آج کچرا پھینکنے کیوں نہیں آئی؟ یہ نصاب کی 3 یا 4 یا 5ویں کتاب کے اندر پڑھایا جاتا تھا، اب شاید نکال دیو۔ تو یہ بڑی مشہور روایت ہے، مگر یہ روایت حقیقت میں نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث مبارکہ کتب حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ جی مشہور ہے کہ یہ گلاب کا پھول جو ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے یہ گلاب کا پھول بنا۔ یا بعض نے لکھا کہ یہ سرخ گلاب جو ہے یہ حضور کے پسینے سے بنا، اس کے اندر خوشبو حضور کے پسینے کی ہے، اور جو پنک کلر کا گلاب ہے یہ اس براق کے پسینے سے بنا، اور سفید جو ہے یہ حضرت جبرائیل امین کے پسینے سے بنا۔ تو یہ روایت جو ہے امام نووی نے، امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ موضوع روایت ہے۔ ملا علی قاری نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ روایت موضوع روایت ہے۔ موضوع کہتے ہیں من گھڑت حدیث کو، یعنی یہ حدیث نہیں ہے، جھوٹی روایت ہے۔ اس کے بعد روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بات منسوب کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت کے کنجوس لوگ جو ہیں وہ درزی ہیں۔ وہ کون ہیں جی؟ آپ میں سے کوئی درزی ہے تو نہیں؟ یہ حدیث نہیں ہے، مشہور ہے مگر حدیث نہیں ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، یعنی من گڑت ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث ہے جو واقعی حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا نیک لوگوں کا پیشہ درزی ہے، نیک لوگوں کا پیشہ
درزی ہے، اور نیک عورتوں کا پیشہ سوت کاتنا ہے۔ پرانے وقتوں میں سوت کاٹتے تھے چرخے کے اوپر، اس کی ہے۔ حضور نے فرمایا ان کا نیک عورت کا پیشہ جو ہے وہ سوت کاتنا ہے۔ اگلی تیسری حدیث مبارکہ اور بڑی اہم ہے اور یہ قابل توجہ بھی ہے۔ یہ جب بھی یوم دفاع آتا ہے، کوئی جنگ کا ماحول بن جاتا ہے، یا 14 اگست آ جاتا ہے، یا اس قسم کا کوئی نیشنل ڈے ہمارا آتا ہے، تو یہ حدیث مبارکہ بڑی کثرت کے ساتھ ٹی وی چینلوں پہ اور ہر جگہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وطن کی محبت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے، یہ حدیث جی نہیں ہے۔ اس کے خلاف اس کی تردید قرآن سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ پہلے تو یہ حدیث ہے ہی نہیں، اگر حدیث ہو بھی تو وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اس سے مراد وطن اصلی مراد لیا جائے گا، وہ زمین کا خطہ جس کے اوپر آپ رہ رہے ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ وطن اصلی کیا ہے؟ وطن اصلی جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، آخرت کا وطن۔ یہ نہیں کہ جو انڈیا میں رہتا ہے وہ انڈیا کی محبت ایمان کا حصہ بنا کے بیٹھا، پاکستان والے نے پاکستان بنایا، امریکہ والے نے امریکہ کی محبت کو ایمان کا حصہ بنایا ہوا ہے، اس سے مراد یہ محبت نہیں ہے۔ اور یہ پہلی تو بات یہ کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، سرے سے موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ امام زرکشی نے، امام معین الدین صفوی نے اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع روایت ہے، یعنی من گھڑت ہے۔ اگلی روایت ہے، حدیث ہے جی مسجد میں باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح چوپایا جانور گھاس کھا جاتا ہے، یا مسجد کے اندر باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سنی نا آپ نے حدیث؟ جب ہمارے ہاں مسجد کے اندر لوگ تبلیغ کرنے آتے ہیں تو پھر لوگوں کو خاموش کروانے کے لیے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے۔ یہ حدیث احیاء العلوم کے اندر امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، موجود ہے احیاء العلوم کے اندر، لیکن علامہ عراقی، تاج الدین سبکی، امام سیوطی، علامہ فیروز آبادی، ملا علی قاری، علامہ شوقانی، حافظ زبیدی اور طاہر پٹنی، ان تمام علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ موضوع حدیث ہے، یعنی من گھڑت حدیث ہے، اس حدیث کی اصل کوئی نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے جو بڑی مشہور و معروف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا فقر میرا فخر ہے، فقر میرا فخر ہے اور میں اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی اور ملا علی قاری، علامہ ابن تیمیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے، موضوع ہے، من گھڑت روایت ہے۔ اس کے بعد بڑا جملہ بولا جاتا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہا ہے۔ یہ حضرت علی شیر خدا کا قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے روایت بیان کی جاتی ہے کہ کسی سوال کے جواب میں یہ کہہ دینا کہ مجھے معلوم نہیں، یہ آدھا علم ہے۔ لا ادری حدیث کے الفاظ ہیں، کوئی تم سے سوال کرے اور تم اس کے جواب میں لا ادری کہہ دو کہ مجھے معلوم نہیں، مجھے نہیں پتا، یہ آدھا علم ہے، یہ بھی حدیث نہیں ہے، یہ امام شعبی کا قول ہے، تو حضور کی طرف اس کو منسوب بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے روایت بیان کی جاتی ہے اور بڑی کثرت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ جی زرد رنگ کی، پیلے رنگ کی جوتی پہننے سے غم کم ہو جاتے ہیں۔ غم اس لیے بازار سے پیلی جوتی ملتی ہے، ایسے ہی ہے نا جی، آپ نے بہت سے لوگوں کو پیلی جوتی پہنے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کسی بزرگ کا قول ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ پہننی نہیں چاہیے، یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حضور کا قول نہیں ہے، حضور کی حدیث نہیں ہے، آپ جس رنگ کی مرضی پہنیں۔ ہاں بزرگوں کو قول ہے کہ جی پیلی جوتی پہننی چاہیے، لیکن اسے منسوب بزرگوں کی طرف کریں، یہ حضور کی طرف منسوب نہ کریں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرے 40 سال کے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے تبلیغ والے بھائی بڑی کثرت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی حدیث مبارکہ امام سغانی اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے۔ اس کے بعد ہے
جب رمضان آتا ہے تو یہ حدیث مبارکہ ہر ایک بندے کو سینہ بسینہ یاد ہے. کہتے ہیں کہ جی رمضان کے آخری جمعہ کو 2 نفل پڑھنے سے زندگی کے اندر جتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں وہ ساری کی ساری ادا ہو جاتی ہیں. یہ حدیث بھی جھوٹی ہے, من گھڑت ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اگر اس طرح ہو تو سال میں 2 نفل پڑھنے سے سارے مسئلے حل ہو جائیں. ہر روز سردی گرمی کے اندر 5 وقت مسجد کے اندر نیند میں اٹھ کے آنے کا کیا ضرورت ہے؟ رمضان کے آخری جمعے 2 نفل پڑھو اور کھاتا کلیئر ہو گیا. تو یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے. اس کے بعد حدیث بیان کی جاتی ہے, حضور کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے. خطیب بغدادی نے, ملا علی قاری نے فرمایا کہ یہ حدیث موضوع ہے, من گھڑت روایت ہے. امام زرکشی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ حضرت حسن بصری ان کا قول ہے. تو یہ حدیث قدسی کر کے بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. یہ آگے طویل روایت ہے. امام ابن حجر عسقلانی, امام زرکشی, امام ابن تیمیہ اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع روایت ہے. یہ کیا ہے جی؟ موضوع روایت ہے, من گھڑت روایت ہے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے, حرکت میں برکت ہے. یہ بھی حدیث مبارکہ نہیں ہے بلکہ یہ رسالہ قشیریہ کے اندر ہے. وہ کہتے ہیں عرب کا محاورہ ہے. عرب کے اندر جیسے ہمارے اردو کے اندر محاورے بولے جاتے ہیں, یہ ایک محاورہ ہے, حضور کی طرف اسے منسوب نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد جھوٹی روایت ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. امام سخاوی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے. امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر اس کو ذکر کیا ہے مگر یہ حدیث نہیں ہے. اس کے بعد حدیث ہے, کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ, جھوٹی حدیث ہے کہ اپنی مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ. مسجدوں کو, یہاں الحمدللہ ہمارے بزرگ احباب جو ہیں بچوں کے آنے پہ اعتراض نہیں کرتے, وگرنہ ہماری مسجدیں بالکل خالم خالی ہیں. 2-4 بابے ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر, کسی بچے کو اندر نہیں گھسنے دیتے. وہ حضور نے فرمایا کہ کوئی بچہ مسجد وچ نہ آوے, بچے سارے باہر کر دو. تو جب بچے نہیں آئیں گے تو نمازی کون آئے گا؟ انہیں بچوں نے بڑے ہو کے نمازی بننا ہے نا. تو یہ اس قسم کی یہ بچوں کو روکنے والی, بچوں کو منع کرنے والی, دنیاوی باتوں سے اغراض کرنے والی, یہ ساری کی ساری حدیث جتنی کی ہیں یہ ساری موضوع روایت ہیں. اس کے بعد ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ہمسائیگی کا حق جو ہے وہ ارد گرد کے 40 گھروں تک ہے. یعنی 40 گھر تک جو رہتا ہے وہ آپ کا ہمسایہ ہے, اس کا ہمسایہ والے ہی حقوق ہیں. امام بخاری نے الادب المفرد, امام بخاری کی کتاب ہے, بخاری شریف کے علاوہ بھی امام بخاری کی بہت ساری کتابیں ہیں, تو بخاری شریف کے علاوہ امام بخاری کی کتاب ہے, اس کا نام ہے الادب المفرد. اس کے اندر امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے اور نقل کر کے فرمایا کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ حضرت حسن بصری کا قول ہے. اس کے بعد 2 حدیثیں بیان کی جاتی ہیں. یہ آپ سنارے کے پاس جاتے ہیں نا, انگوٹھیاں بنانے والے, انہوں نے یا تو لکھ کے پیچھے لگائی ہوتی ہے یا ان کو یاد ہوتی ہے, انگوٹھی بناتے وقت وہ آپ کو سناتے ہیں. ان کا دھندا کاروبار ہے. کہتے ہیں کہ زبرجد یا زمرد کی انگوٹھی پہنا کرو, حضور کی طرف حدیث منسوب کی جاتی ہے, اس سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے. یہ حدیث نہیں ہے, نہ زبرجد کے متعلق حدیث ہے نہ زمرد کے متعلق حدیث ہے. عقیق کے متعلق حدیث ہے اور وہ حضور نے فرمایا کہ عقیق کی انگوٹھی پہنا کرو, بس اتنی, آگے کوئی نہیں ہے کہ کیوں پہنا کرو, کوئی حکمت ہوگی اس کے اندر, بس اتنی ہے کہ حضور نے فرمایا عقیق کی انگوٹھی پہنو. دوسری روایت ہے بڑی مشہور و معروف ہے, کہتے ہیں جی قیامت کے دن لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام سے بلایا جائے گا. سنی نا آپ نے, باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا, ماں کے نام سے پکارا جائے گا. یہ حدیث مبارکہ 3 صحابہ سے مروی ہے اور الکامل فی الضعفاء کے اندر کتاب کا نام ہے, 3 صحابہ سے مروی ہے. حضرت انس بن مالک سے, ابن حضرت عبداللہ بن عباس اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے. اس حدیث مبارکہ کے متعلق 10 ائمہ کا قول نقل کر رہا ہوں.
امام ابن عدی، امام دارقطنی، امام ابن حبان، امام حاکم، امام ابن جوزی، امام زہبی، امام ابن بطال، امام ابن قیم، امام ابن عراق، ان تمام ائمہ کرام نے لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ شدید ضعیف ہے، اور بعض نے لکھا کہ یہ من گھڑت روایت ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کہ جی اذان کے وقت باتیں کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، یا کہتے ہیں کہ جی اذان کے وقت دوران اذان باتیں کرنے والے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ یہ موضوع روایت ہے۔ اذان کے درمیان باتیں کرنا گناہ ہے، نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ کہنا کہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا یہ جھوٹ ہے، یہ جی جھوٹ ہے۔ اذان ہو رہی ہو خاموشی سے سننا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آگے اضافہ کر دیں گے جی ایمان بھی ضائع ہو جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ تھوڑی سی تفصیل طلب ہے، کیونکہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور حدیث مبارکہ بڑی اہم ہے۔ اور ویسے تجربے کے لیے آپ نیٹ پہ جائیں، یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں، بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے آئیں گے جو یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک لاہور کے عالم دین ہیں، انہوں نے اس کے اوپر پورا سیمینار کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی شان اور عظمت بیان کرنے کے چکر میں انہوں نے صرف اسی حدیث کو لے کے انہوں نے پورا سیمینار کر دیا۔ میں ورطہ حیرت میں تھا، یار خود کو اتنا بڑا عالم دین اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہو، کم سے کم دیکھ تو لو نا کہ بیان کیا کر رہے ہو۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور بہت ساری بعض روایات کے اندر ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اس کا حلقہ ہیں۔ حلقہ کہتے ہیں کنڈی کو، دروازہ بند کرتے ہیں نا تو اوپر سے کنڈی لگاتے ہیں، چٹکی لگا دیتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ، یہ پوری حدیث مبارکہ موضوع ہے، ایک حصہ چھوڑ کے وہ حدیث متواتر ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، بس اتنی، اس حصے کو چھوڑ دیں۔ یہ جو باقی ہے نا یہ موضوع روایت ہے، باقی ساری یعنی حدیث سمجھ آ رہی ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ باہر نکل کے کہیں کہ جی وہ علامہ صاحب نے کہا کہ جی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، وہ کہتے ہیں جی من گھڑت ہے۔ یہ من گھڑت نہیں ہے، آدھی حدیث درست ہے، آدھی حدیث درست نہیں ہے۔ یہ جو باقی حصہ ہے نا کہ فلاں اس کا دیوار ہے، فلاں اس کی چھت ہے، فلاں اس کی کنڈی ہے، فلاں اس کی جو ہے نا وہ بنیادیں ہیں، یہ سارا جھوٹ ہے۔ صرف اتنی حدیث مبارکہ کتب کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث متواتر ہے اور صحیح ہے، درست ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا، محبت سے بولیے، علی اس کا دروازہ، یہ حدیث درست ہے۔ آگے یہ سارا اضافہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ اس کی کنڈی ہیں، حضرت ابو بکر جو ہے وہ اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے، یہ ساری حدیث نہیں ہے۔ دو کتابیں ہیں جن کے اندر یہ حدیث مبارکہ آئی ہے۔ پہلی تاریخ دمشق کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ پوری روایت حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت امیر معاویہ تک۔ دوسری مسند الفردوس کے اندر، ان دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ پہلے آتے ہیں روایت تاریخ دمشق کے اندر جو روایت ہے اس کے اوپر آتے ہیں کہ جی وہ کیوں درست نہیں ہے۔ تاریخ دمشق کے اندر جو روایت ہے اس کو بیان کرنے والے دو راوی ہیں۔ پہلا راوی ہے عمر بن محمد کرجی کے طریق سے، یہ جو سند آتی ہے اس کے اندر 4 راوی ہیں، 4 راوی مجہول ہیں، 4 راوی مجہول، اور مجہول کہتے ہیں جس کا کوئی اتا پتہ نہیں، کون ہے، کہاں سے آیا، کیا لینے آیا ہے، صحیح ہے، درست ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ 4 راوی اور چاروں راوی مجہول ہیں۔ علی بن محمد یعقوب پہلا، احمد بن محمد بن سلیمان دوسرا، محمد بن سلیمان تیسرا، اور حسن بن تمیم چوتھا۔ یہ چاروں راوی کیا ہیں؟ ایک راوی بھی مجہول ہو تو محدث حدیث نہیں لیتا، یہاں 4 راوی اور چاروں راوی مجہول ہیں۔ اس کے بعد اس کو امام ابن عساکر نے، امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ یہ صرف ضعیف نہیں بلکہ شدید ضعیف ہے، حتیٰ کہ منکر ہے۔ اس حدیث کو بیان حضور کی طرف منسوب کر کے نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے راوی ہیں اس حدیث کو بیان کرنے والا اسماعیل بن مسنہ۔ اسماعیل بن مسنہ قصہ گو آدمی تھا، اس کے متعلق کتب کے اندر لکھا ہے کہ یہ کذاب ابن کذاب ہے، خود بھی جھوٹا تھا، اس کا والد بھی جھوٹا تھا۔ تو ایسے شخص کی حدیث، بیان کردہ حدیث جو ہے وہ قابل قبول جو ہے ہی جھوٹا، کیا گارنٹی ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے؟ تو اس لیے یہ حدیث جو ہے یہ موضوع روایت ہے۔ کیا ہے جی؟
موضوع روایت۔ دوسری کتاب آ جاتی ہے مسند الفردوس کے اندر، یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مسند الفردوس کے اندر 2 راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی یہ حدیث ان سے منسوب کر کے یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ اور المیہ یہ ہے، یہ سند کے اوپر میں نے ابتدا میں گفتگو کی، وقت نہیں ہے میں آپ کو دوبارہ سند کا سمجھاؤں۔ ان دونوں راویوں سے حدیث نقل کر کے ان دونوں کی سند مسند الفردوس کے اندر موجود نہیں، صرف یہ کہا گیا کہ انس بن مالک فرماتے کہ حضور نے فرمایا، اور انس بن مالک سے کسی نے سنا ہوگا تبھی آپ تک پہنچا ہے نا، تو یعنی سند موجود نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث مبارکہ قابل قبول نہیں ہے۔ ائمہ کرام نے کہا کہ یہ من گھڑت روایت ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ محبت سے پیچھے والے بھی بولیں، یہ کیا ہے جی؟ من گھڑت۔ اتنی درست ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا، یہ درست ہے۔ اس کے بعد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ عرب سے 3 وجہ کی بنا پہ محبت کرو۔ پہلے نمبر پہ میں عربی ہوں، دوسرا تمہارا قرآن عربی ہے، تیسرا اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ یہ حضور کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ امام ابو حاتم، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، حضور نے ایسا کوئی ارشاد نہیں فرمایا۔ چوتھی ہے روایت بڑی مشہور ہے، وہ کہتے ہیں حضور کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں فقیر ہوں، غربت ہے بہت زیادہ، تو حضور نے فرمایا جا نکاح کر لے۔ اس نے نکاح کر لیا، کچھ عرصہ گزر گیا، دوبارہ پھر آیا، فرمایا میں فقیر ہوں، یعنی کوئی حالات نہیں بدلے، تو حضور نے فرمایا جا اور نکاح کر لے۔ اس نے دوسرا کر لی، اس طرح کرتے کرتے 3 نکاح ہو گئے۔ تیسری بار پھر آیا، یا رسول اللہ ہوں دے 3 کر بیٹھا، حالی بھی حالات نہیں بدلے۔ حضور نے فرمایا چوتھا بھی کر لے۔ اس نے چوتھا جا کے کر لیا، اس کے بعد پھر وہ نہیں آیا، یعنی چوتھا نکاح کرنے کے بعد، چوتھی شادی کے بعد اس کے حالات بدل گئے۔ یہ حدیث مبارکہ ایک نکاح تک درست ہے کہ ایک شخص حضور کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں غریب ہوں، تو حضور نے فرمایا جا نکاح کر لے، یہاں تک درست ہے۔ تو یہ ان نوجوانوں کے لیے جو کہتے ہیں نہیں پڑھ لکھ کے جاؤں گا، ڈگری ملے گی، کاروبار ملے گا، سیٹ ہو کے پھر نکاح کروں گا، پھر شادی کروں گا، تب تک تو بوڑھے ہو جاتے ہو، انجی گل نہیں، اور ڈگریاں لیتے لیتے تو آزاد جواب دے جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہو کہ جو کوئی چنگے جے حکیم دا پتہ دیو۔ یہ رزق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور تمہارے پڑھائی لکھائی پہ اور کاروبار کے ذمے پہ نہیں آتا، تمہارے جتنے ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ رزق بھی وسیع کر دیتا۔ ایک نکاح تک حدیث درست ہے، آگے 3 نکاح والی حدیث درست نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے۔ اس کے بعد روایت ہے حضور کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ مسجد میں ہنسنا قبر کو تاریک کر دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ، اس حدیث کا راوی جو ہے ابو عمر عثمان بن عبداللہ اموی، یہ متروک الحدیث تھا، کذاب تھا، من گھڑت اپنی طرف سے بنا کے روایتیں آگے نقل کرتا تھا۔ یہ حدیث مبارکہ بھی جھوٹ ہے، یہ حدیث جی جھوٹ ہے، من گھڑت ہے۔ اب اس کا یہ مسجد سے متعلق جتنی حدیثیں گزری ہیں یہ آگے آ رہی ہیں، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں پارلیمنٹ نام کی کوئی بلا نہیں تھی، صوبائی پارلیمنٹ ہے جی، فلانی ہے، یہ گورنر کا آفس ہے، یہ فلانے کا آفس ہے، یہ آرمی چیف کا محل ہے، کوئی ایسا سلسلہ، یہ سارے معاملات کہاں پہ ہوتے تھے؟ مسجد میں۔ تو یہ ظاہری بات ہے، معاملات یہ سارے مسجد میں طے ہوتے تھے، تو باتیں نہیں ہوتی تھی مسجد میں۔ یہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے کہ جی دنیا کی باتیں نہ کرو؟ تو دنیا بھی تو دین کا حصہ ہے نا، اور دنیا دین کا حصہ نہیں ہے۔ خرید و فروخت سے حضور نے منع کیا ہے کہ جو چیزیں لے کے آ کے یہاں بیچو شیچو نہیں، باتیں آپ کر سکتے ہیں، اس سے مبارک برکت والی جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، میں نے بھینس بیچنی ہے، گائے بیچنی ہے، میں ان سے یہاں بیٹھ کے سودا کرتا ہوں، برکت والی جگہ، یہاں سودا کروں گا تو برکت نہیں ہوگی، ہو جائے گی نا جی۔ اس لیے اس قسم کی جتنی روایتیں ہیں نا، ہم نے مسجد کو اتنا بند کیا کہ کوئی بندہ ہی نہیں گھسنے دیا، اب نمازی بھی اندر کوئی نہیں گھستا، میں نے جو مسجد بند کر دی، ہر شے سے پاک کیا، بندوں سے بھی پاک کر دیے مسجد کو، جیسے بندہ بھی مسجد ہی کوئی نہ آوے۔ اس قسم کی جتنی حدیث ہیں وہ ساری کی ساری موضوع ہیں۔ اس کے بعد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج، جب معراج پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو آپ جوتا اتار رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ عرش جو ہے یہ تیرے جوتے کے اشتیاق میں ہے، آج تو جوتا کیوں اتار کے آ رہا ہے، جوتا پہن کے آ۔ یہ روایت قوال حضرات بہت بیان کرتے ہیں، کتابوں کے اندر بھی یہ خطیب حضرات مقررین جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔
مگر یہ من گڑت ہے، یہ حدیث من گڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضرت علی شیر خدا ایک دن صبح کے وقت نکلے، آگے ایک ضعیف سفید داڑھی والا بزرگ جا رہا تھا، ان کے ادب احترام میں حضرت علی شیر خدا پیچھے آرام آرام سے چلتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر نماز کھڑی ہو گئی، جماعت شروع ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے، رکوع میں نہ پہنچو تو رکعت فوت ہو جاتی ہے۔ جب حضور رکوع میں گئے، رکوع میں تسبیحات پڑھ کے اٹھنے لگے تو حضرت جبرائیل امین آئے، انہوں نے آپ کے کمر کے اوپر، پشت مبارک کے اوپر اپنا پر رکھ دیا، تب تک رکھا جب تک حضرت علی شیر خدا چل کے آرام سے نماز کے اندر شامل نہیں ہو گئے۔ یہ بیان کی جاتی ہے، مگر یہ روایت انتہا درجے کا جھوٹ ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، من گڑت روایت ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہماری دین و دنیا بہتر فرمائے، آپ ایک دن تندور کے اندر چولہے پہ روٹیاں لگا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، فرمایا فاطمہ میں تیرے ساتھ ایک روٹی نہ لگاؤں؟ تو آپ نے پکڑ کے ایک روٹی آپ نے بھی اپنے دست مبارک سے لگائی، اور ساری روٹیاں پک گئیں، مگر جو روٹی حضور نے لگائی تھی وہ نہیں پکی۔ تو سیدہ کائنات پریشان ہوئی، یا رسول اللہ وہ جو آپ نے روٹی لگائی ہے ابا جان وہ تو نہیں پکی، باقی پک گئی ہیں۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا جس کو محمد کا ہاتھ لگ جائے اس کو آگ کہاں اثر کرتی ہے؟ یہ بات درست ہے، جس کو حضور سے نسبت ہو جائے آگ اس پہ اثر نہیں کرتی، مگر یہ روایت جھوٹی ہے، یہ روایت جی جھوٹی ہے، ایسی کوئی روایت نہیں۔ اس کے بعد ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ عید کا دن تھا، عید والے دن بہت سارے مقررین مسجدوں کے اندر یہ روایت بیان کرتے ہیں، عید کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کشان مبارک سے تیار ہو کے باہر نکلے، باہر بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں ایک بچہ اداس ہو کے سائڈ پہ بیٹھا تھا، رو رہا تھا دردناک آواز سے۔ حضور نے ان سے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا وہ اس حضور کو پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ میرا والد گیا تھا جہاد پہ اور وہاں وہ شہید ہو گیا، اور ماں بھی میری کوئی نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، آج عید کا دن ہے، سب نے نئے کپڑے پہنے ہیں، تو میرا کوئی ہے نہیں لے کے دینے والا، تو میں کیا پہنوں؟ تو اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لے گئے، گھر جا کے تیار کروائے، کپڑے شپڑے پہنائے، اور جب خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے بیٹھے تو اس کو اپنے ممبر پہ ساتھ بٹھایا۔ یہ بڑا طویل واقعہ عید والے دن بیان کرتے ہیں، مگر ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، یہ سارے کا سارا من گڑت ڈکوسلا ہے، جھوٹ ہے سارا۔ اس کے بعد حضرت بلال کے متعلق آتا ہے، جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا تو حضرت بلال کے اوپر 3 دن تک آپ سردی کے اندر، سخت سردی تھی، آپ چکی چلاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی مدد کی، 3 دن تک آپ اس کی حضرت بلال کی مدد کرتے رہے۔ آپ کے اس اخلاق سے متاثر ہو کے حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ روایت حضرت بلال کی شان اور عظمت میں بیان کی جاتی ہے، مگر ایسی حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹی روایت ہے۔ اس کے بعد روایت آتی ہے کہ ایک صحابی کے متعلق ہے کہ آخری وقت آیا تو ان کی روح نہیں نکل رہی تھی، شدید تکلیف میں تھے، کسی نے آ کے حضور کو بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کے گئے، اس کو دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ یہ اپنی ماں کا نافرمان تھا، ماں کو بلاؤ، ماں کو بلایا گیا، حضور نے فرمایا اس کو معاف کرتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں معاف کرتی، اس نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں۔ سنی ہے نا جی آپ نے، بڑی تکلیفیں دی ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کی گئیں، آگ جلائے گی، حضور نے فرمایا اٹھا کے اس کو اندر پھینک دو۔ جب ماں نے دیکھا تو لپٹ گئی، اس نے کہا میرا بیٹا میرے سامنے کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ تو اس آگ سے ڈر رہی ہے تو یہ تو ناراض ہے، تیری ناراضگی کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جائے گا۔ ماں رو پڑی، اس نے کہا ہوں تو ماں نا میں معاف کرتی ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ بڑی لے دے کے اندر بیان کی جاتی ہے، مگر یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے سارا۔ اس کے بعد ہے کہ بچہ جب آپ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، حالانکہ ہم تو کوئی نہیں پڑھنے کے لیے بھیجتے، مسجد کے اندر قرآن پڑھاتے ہی کوئی نہیں، ہم سکول بھیجتے ہیں بچے کو، تو اگر آپ بچے کو بھیج دیں قرآن مجید پڑھانے کے لیے اور استاد اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جب پڑھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس استاد کی بھی بخشش ہو جاتی ہے اور اس کے والدین کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا راوی جو ہے یہ کذاب راوی تھا، یہ روایت جھوٹی ہے، ایسی روایت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں صحابی نے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اس شرط پہ کہ مجھے
زنا کی عادت ہے، زنا کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، شراب پیتا ہوں، بہت سارے گناہ اس نے گنوائے، تو آپ ان ساری باتوں سے منع کرتے ہیں، ایک گناہ آپ کہہ دیں کہ وہ نہ کر، باقی مجھے اجازت دے دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر ایک گناہ کا کہتا ہے کہ صرف وہ چھوڑ دوں باقی کرتا رہے، تو فرمایا تو جھوٹ چھوڑ دے باقی کرتا رہے، تو اس جھوٹ کی وجہ سے اس کے باقی گناہ بھی چھوٹ گئے۔ یہ طویل روایت ہے۔ یہ بھی روایت امام فخر الدین رازی نے مفاتیح الغیب کے اندر بیان کی ہے، مگر اس کی سند نہیں ہے، اس لیے یہ روایت بیان نہیں کرنی چاہیے، یہ جھوٹی روایت ہے۔ ملک الموت کے بارے میں آتا ہے کہ ملک الموت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کے گئے تو ملک الموت سے حضور نے پوچھا کہ اتنے عرصے سے روح قبض کر رہا ہے، کبھی کسی پہ ترس بھی آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی 2 بندوں پہ آیا ہے۔ ایک بندہ وہ تھا کہ جو سمندر کے اندر کشتی ان کی تباہ و برباد ہوگی، تختے کے اوپر ماں تھی اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ماں بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اس ماں کی روح قبض کر لے۔ اب تختہ ہے، سمندر کی ٹھاٹھے مارتی موجیں ہیں، اور اس تختے کے اوپر 2 جانیں، وہ چھوٹا معصوم بچہ تھا اور ایک اس کی ماں تھی۔ میں نے جا کے اس کی ماں کی روح قبض کر لی، بچہ پیچھے روتا ہوا رہ گیا، مجھے اس بچے پہ بڑا ترس آیا۔ اور ایک شداد تھا جس نے بادشاہ تھا، اس نے جنت بنائی، جنت جب تیار ہوگی تو جنت کو دیکھنے کے لیے چل پڑا، ابھی دروازے میں پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا دروازے کے اندر اس کا پاؤں جانے سے پہلے اس کی روح قبض کر لے، تو میں نے اس کی روح قبض کر لی، تو مجھے اس پہ بڑا دکھ ہوا، اتنی محنت سے اس نے جنت بنائی ہے تو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو حضور نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ وہ جس بچے کے اوپر تجھے ترس آیا تھا وہ کون تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ وہی شداد تھا جس کے اوپر تو نے ترس کھایا تھا، وہی شداد تھا جو بڑا ہو کے اتنا ظالم اور جابر بن گیا۔ یہ ایک طویل روایت ہے۔ شداد کی جنت کے متعلق جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ بھی جھوٹی ہیں۔ شداد کی کوئی جنت، وہ بولو تے صحیح نا، قوال دی گل تسی مان لی پر میری نہیں مننی، تسی قوالوں کو سنیا شداد نے جنت بنائی تھی، شداد نے کوئی جنت نہیں بنائی تھی۔ اور یہ روایت بھی ملک الموت والی بھی جھوٹی ہے۔ حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قبر چین میں ہے۔ حضرت سعد بن وقاص، یہ بڑی مشہور بات ہے، حضرت سعد بن وقاص کا وصال مدینہ میں ہوا تھا اور ان کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ بڑے بدصورت ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تو نے ٹھیک کہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ اتنے خوبصورت ہیں۔ حضور نے فرمایا تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا میں آئینہ ہوں، جو مجھے دیکھتا ہے اس کو اپنا آپ اندر نظر آتا ہے۔ ابو جہل نے مجھے دیکھا، اسے اپنا آپ دکھا ہے، ابو بکر نے دیکھا اس کو اپنا آپ دکھا ہے۔ اس کے اندر تو شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت لوگوں کے اوپر مخفی ہے، مگر یہ روایت جھوٹی ہے۔ مسجد میں آپ جاتے ہیں نا، پرانی مسجدوں کے اوپر ایک حدیث مبارکہ لکھی ہوتی ہے کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی دریا کے اندر، پانی کے اندر جیسے سکون محسوس کرتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے بے چین ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت مالک بن دینار ان کا قول ہے، یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے۔ گانے کے متعلق کہتے ہیں جی گانا زنا کا منتر ہے، یہ حضرت فضیل بن عیاض ان کا قول ہے، یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جی بدن کے جس حصے پہ استاد کی لاٹھی پڑ جائے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے، یہ موضوع روایت ہے، جھوٹی ہے۔ حضرت بلال حبشی کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال حبشی جائیں گے، تو وہ کیسے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ جس اونٹنی پہ میں سوار ہوں گا اس کے نکیل بلال تم نے پکڑ رکھی ہوگی، ظاہری بات ہے نکیل والا پہلے جائے گا، میں اونٹنی پہ ہوں گا، میں تیرے بعد جاؤں گا۔ سنی نا آپ نے جی، یہ بڑی بیان کی جاتی ہے اور اس کے اوپر بڑی بڑی ویلیں آتی ہیں، سبحان اللہ سے چھال آ جاتی ہے، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث جی نہیں ہے، یہ جھوٹی روایت ہے۔ سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، غزوہ خندق کے موقع پہ ان کے 2 بیٹے ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے چھری پھیر دی، بیٹے ان کے فوت ہو گئے، انہوں نے بیٹوں کو چھپا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے وہ بیٹے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ یہ ایک بڑی طویل روایت ہے، یہ نزہۃ المجالس کے اندر ہے، مگر اس کی سند کوئی نہیں ہے، یہ جھوٹی روایت ہے، نہیں بیان کرنی چاہیے۔ آخری روایت ہے اور بہت مشہور و معروف ہے، کہتے ہیں کہ جی عالم دین کی موت سارے عالم کی موت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ عرب کا مقولہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے، یہ حدیث نہیں ہے۔